السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ عمل ایمان میں داخل ہے۔ ایمان کی تعریف ہو رہی تھی، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یہ تین نقطے پر بات ہوئی۔ اس کے بعد ایک جملہ اور کہا، وَيَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بڑھتی ہے، نیکی کرنے سے، عبادت کرنے سے بڑھتی ہے، اور نیکی نہ کرے، گناہ کا کام کرے، نافرمانی کرے تو وہ ایمان جو ہے گھٹتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، آج ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے، جبکہ ہونا چاہیے۔ یہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ ہمارا ایمان کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، ہمارا ایمان اپ میں جا رہا ہے، ڈاؤن میں جا رہا ہے۔ یہ ہم اپنا محاسبہ روز کیا کریں، کیونکہ یہ جو دنیا کی رفتار ہے نا، جو دنیا جو چل رہی ہے، برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور جب کہ ہر طرف مادیت کا ایک جوش ہے، مادیت کا ایک غلغلہ ہے، ہر آدمی صرف پیسہ پیسہ، دولت دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں ہے کہ وہ عمل سے، نیکیوں سے دور ہو رہا ہے، نیکیوں سے دور ہو رہا ہے، عملی میدان میں جو رغبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے، تو لازماً اس کا نتیجہ ہے کہ ایمان ڈاؤن ہوگا، ایمان کم ہوگا۔ تو ہمارا یہ پیغام ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان کم ہو رہا ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام اس سلسلے میں بہت زیادہ حساس تھے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حنظلہ ہے، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیا نام ہے صحابی۔ ان کی شادی ہوتی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، پہلی ملاقات ہے، اور اعلان ہو گیا جنگ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا، یہ میدان جنگ میں چلے گئے، اور یہ غسل بھی نہیں کیے، اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ جانتے ہیں آپ کتنا بڑا درجہ ملا ان کو؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ حنظلہ غسل کیے بغیر میدان جنگ میں چلے گئے تھے۔ سبحان اللہ، ان کی شہادت کے بعد اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے آسمان سے اور حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حنظلہ کو غسل دیا، کتنی بڑی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے ایسے پہاڑ تھے، یہ لوگ، انہی کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ کو کیا ہو گیا؟ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، یہ باتیں کہتے ہوئے جا رہے ہیں راستے سے۔ ملاقات ہو گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حنظلہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ابو بکر حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں کیوں، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اے ابو بکر دیکھو، ہم جب نبی کے پاس جاتے ہیں، نبی کی محفل میں جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہتے ہیں، ہمارا ایمان اپ میں رہتا ہے، اونچا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، لیکن جب نبی کی مجلس سے واپس آ جاتے ہیں، نبی کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، اپنے دوسرے مسائل میں ہم آ جاتے ہیں، تو ہمارا ایمان جب نبی کے پاس رہتے ہیں جو رہتا ہے، وہاں سے آنے کے بعد ایمانی کیفیت وہ نہیں رہ جاتی، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، میرا ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اے ابو بکر، اسی لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں میرے اندر نفاق تو پیدا نہیں ہو گیا، تو میں کہہ رہا ہوں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو کہتے ہیں حنظلہ یہی ساری کیفیت تو میری بھی ہے، ابھی تک صرف حنظلہ کہہ رہے تھے، اب ابو بکر بھی کہنے لگے نافق ابو بکر، ابو بکر منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر اگر سب سے افضل انسان کوئی ہے وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں ابو بکر منافق ہو گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہماری یہ حالت اور کیفیت ہے کہ ہم جب آپ کے پاس رہتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، یہاں سے جاتے ہیں تو ایمان گھٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر، حنظلہ یہ ہوگا، ایسا ہونا ہے، اگر تمہارا ایمان ہمیشہ ویسا ہی رہے جیسے میرے پاس رہتے ہو تو رہتا ہے،
تب تو آسمان سے فرشتے اتریں گے، راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں گے۔ یعنی کہنا یہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے، میں اصل میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہماری نیکیاں کیسی ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا کیسا ہے، کہ ہم چاہتے ہیں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، ہمارا ایمان بڑھے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسے بہت سارے کام ہماری زندگی میں داخل ہو چکے ہیں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اگر دیکھا جائے تو وہ صریح گناہ نظر آئیں گے ہمیں۔ یہ ہماری زندگی ہے، ہمارے حالات ہیں۔ صحابہ اکرام کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ لوگ اپنے اندر نفاق آنے سے ڈرا کرتے تھے، ذرا بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا وہ گھبرا جاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ جو ایک بڑے تابعی ہیں، وہ تابعی بیان فرماتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخافون علی النفاق۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ کرام کو جانتا ہوں، 30 صحابہ کرام کا میں شاگرد رہا ہوں، اور ان 30 صحابہ کرام کے بارے میں میں جانتا ہوں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ نفاق سے بہت ڈرا کرتے تھے، گھبرایا کرتے تھے، وہ کہ کہیں ان کے اندر نفاق تو نہیں آ گیا۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے صحابہ ہیں، یہ ہمارے سلف صالحین ہیں جو اپنے ایمان کا جائزہ لیا کرتے تھے بر وقت کہ ہمارا ایمان گھٹ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے، ہمارا ایمان پختہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا؟ سبحان اللہ، ایسی جلالی شخصیت۔ یہ عمر رجل ملہم ہیں، ان کے بعض مشورے ایسے مشورے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تائید میں آسمان سے آیتیں نازل کرتا ہے، اور یہ وہی عمر ہیں جس راستے سے گزرتے ہیں، اگر اس راستے سے شیطان آ رہا ہوتا ہے تو دیکھتا شیطان کے عمر آ رہے ہیں، اور شیطان اپنے راستے چینج کر لیتا، شیطان راستہ بدل دیتا کہ عمر آ رہے ہیں، اور آج ہم جس راستے پہ جاتے ہیں وہ شیطان کی آماج گاہ ہے، شیطان ہمارے اوپر سوار رہتا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ، شیطان دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہی وہ عمر ہیں کہ جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، منافقین کی لسٹ آسمان سے جب آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی نے کسی کو نہیں بتایا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس وہ لسٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں حذیفہ دیکھو یہ منافقین کی لسٹ ہے، اس لسٹ کو محفوظ رکھو، اور خبردار یہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس میں کس کس کا نام ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار رہے، اسی لیے حذیفہ کو صاحب السر کہا جاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اب ان کے پاس منافقین کی لسٹ ہے، منافقین کے نام ہیں، معلوم ہو گیا کس کو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے ایمان کے پہاڑ، اللہ اکبر، شیطان راستہ بدل دینے والا، اللہ ان کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوالے سے ان کے مشورے کی تائید میں اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ! یہی عمر، ان کو معلوم پڑا کہ حذیفہ کے پاس منافقین کی لسٹ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے حذیفہ یہ بتاؤ کہیں عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے؟ کہیں عمر تو اس میں نہیں ہے؟ اللہ اکبر! اندازہ لگاؤ کس قدر کیسے لوگ تھے، یہ کیسی حساس طبیعت تھی ان کی، کیسا ایمان تھا، یہ اپنے ایمان کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں محتاط رہیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں، محاسبہ کرتے رہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔